شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا، اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ پھر آخر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ آخر اس میں کیا مصلحت تھی اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے کہ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے، وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال دو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگی، رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے خاوند کو سلام کہہ دینا اور کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ دوستو، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام سنا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، وہ میرے والد گرامی تھے، وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے، زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔
پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، مگر جاننا یہ ضروری ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق نہایت ناپسند ہے۔ مگر پھر بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کا طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ ایک اچھی اور نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا خیال رکھتی ہے، ہر کسی کے آگے اپنی تنگی کا وویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کی شان نہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم سنایا۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا سخت ناپسند ہے، تو پھر طلاق کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے تفصیلی روایات موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ پھر سوال کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ پھر جواب دیا آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ دوستو، یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی صبر و شکر اور عظمت کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکے میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔